أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حروف تہجی الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا صفحہ نمبر 8 ا ای او یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو اسی لیے روزانہ 1-2 لائنیں پڑھتے ہیں ہر سبق کی کہ ہمیں یاد ہو۔ با بی بو تا تی تو ثا ثی ثو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو ح حی حو صفحہ نمبر 9 مشق۔ خلق ذکر نظر عدل صدق حسن اذن واو زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا ولد رفع فعل قضي قصص قتل کتب۔ نیچے تنوین حمزہ 2 زبر ان حمزہ 2 زیر ان حمزہ 2 پیش ان ان ہن 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 عن 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 حن 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 غن 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 خا 2 زبر خن خا 2 زیر خن خا 2 پیش خن 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 خن۔ صفحہ نمبر 11 حروف مقلقل قطب جد اق 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 قا قی قو اک اک اک
کا کی کو، قاف اور کاف میں فرق. جی اس کے بعد طا اور تا میں حمزہ زبر طا اطو، اطو قلقلہ بھی ہے اور مستعلیہ بھی، پر بھی ہوگا اور ہلا کے بھی پڑھیں گے. اطو حمزہ زیر طا اطو، حمزہ پیش طا اطو، اطو اطو اطو، تو تو. اب تا ہے تو فرق ات ات ات، ہلے بھی نہیں اور باریک پڑھا جائے. ات ات ات، تا تی تو. صفحہ نمبر 12. اقرار مقتدر قادر اکبر اکبر مکرم کتب. اگلا قاف پر ہے، قاف پیش کو، طا پیش تو، قطو. با دو زیر بن، قطب مطلوب اطمینان طالب طرق ترک. پیچھے طا تھا اور یہاں تا. ترک اتمم، حروف حلقی اسی صفحہ پہ نیچے. تو حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زیر حمزہ ای، حمزہ پیش حمزہ او، ا ای او، ا ای او. اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 13. بأسن بئر یؤمن باسط عالم مالک ہادی. حروف مستعلیہ خص ضغط قذ. حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خائخ، حمزہ پیش خاؤخ، اخ اخ اخ، خا خی خو، اس اس اس. اس 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 نہیں کرنا، وہ سین ہو جائے گا. صاد ہے تو پر ہو، سیٹی بھی ہو اور پر بھی. اس اس اس، صا سی سو. جی پیج آگے کے لیجیے. صفحہ نمبر 14. اخیون خالق مخلوقا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خلق خلق، اصدق صرف. صفحہ نمبر 15 پہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، ہا ہی ہو، عا عی عو، حا
صحیح. تو کھڑی زبر الف مدہ کی قائم مقام، کھڑا زیر یا مدہ کے قائم مقام اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام. مرکب کی چند مثالیں: اسماعیل، اسماعیل، رحمن. پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، لکھنے میں جدا جدا، تو اسی لیے دو دو بار. رحمن، مالکی، مالکی، رسلہ، بہ، داود، داود، عبدہ، ابراہیم. الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور جتنے بھی پیچھے سبق گزر چکے ہیں سب کی دو دو لائنیں پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ دہرائی ہو جائے. قاعدہ نمبر 8 مدات. تو یہ سمجھ لیجئے حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا. حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں اگر حمزہ آ جائے عین والا تو مد متصل ہوتی ہے، اور حروف مدہ کے بعد الف والا حمزہ آ جائے دوسرے کلمے میں تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آئے گا تو مد متصل کہتے ہیں، جیسے جاء، جیء. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آئے گا تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. بما انزل فی انفسکم، دوسرے کلمے میں حمزہ. اسی طرح اگر حروف مدہ کے بعد شد آ جائے تو اسے مد لازم کہتے ہیں، اور مد لازم اگر وہ کلمہ میں ہے تو کلمی مسکل ہو جائے گی، اس مد کے بعد سکون ہے تو مخفف ہو جائے گی، اور حروف مقطعات میں مد کے بعد شد ہے تو اسے مد لازم حرفی مسکل کہتے ہیں. مد کے بعد سکون ہے تو اسے مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں. اور اسی طرح حروف مدہ کے بعد سکون ہو، تعلمون، آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، میم زیریا می، اب نون زبر نہ ہے تو ساکن کر دیا. العالمین پڑھیں گے تو مد عارض وقفی ہوگی. الرحمن الرحیم مد عارض وقفی. حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہوا، آپ عارضی طور پر رکے آیت مکمل کی سانس لینے کے لیے تو مد عارض وقفی ہوگی. حروف لین کے بعد اگر آپ رکیں گے اسی طرح والصیف لإیلاف قریش تو مد لین عارض ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سبق مدات کافی زیادہ ہیں، تو جو مین تھنگ وہ انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں، آپ مطالعہ کیجیے گا. جس کو بات سمجھ میں نہ آئے وہ لکھ کے رکھ دیجیے گا، انشاءاللہ میں کل دوہرا دوں گا. 17 نمبر صفحہ پہ مشق ہے. کاف زیر کی، تا زبر الف تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن. اب یہ لفظ ہے کتابن، اگر اس کو ساکن کر دیں کتاب تو مد جو الف مدہ ہے، الف مدہ جو ہے یہ پھر مد عارض وقفی ہو جائے گی، کیونکہ عارضی طور پر ہم نے وقف کیا کتاب، تو الف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو گیا، با کو ساکن کر دیا تو یہ مد عارض وقفی. کتاب مالکی، حافظ، قدیر، بشیر، کریم، رسول، غین زبر غ، فا پیش واو فو، غفو، را دو پیش رن، غفور، شکور. اب یہاں پہ مد متصل آ گئی ہے قد جاءکم میں، تو ہجا کرتے ہیں
قاف زبر دال قد. اچھا یہاں پر ایک اور بات بتانی وہ رہ گئی تھی، وہ سن لیجئے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں قاف دال زبر قد، ٹھیک ہے، وہ دال کو پہلے پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قاعدہ آسان کر کے پڑھانا چاہیے کہ بندے کو سمجھ میں آئے. عربی سیکھنے کے لیے بندہ قاعدہ پڑھتا ہے نا، آسانی کے لیے، تو آسان یہی ہے کہ اس کو سیدھا سیدھا پڑھایا جائے، ٹھیک. لیکن جو لوگ دوسری طرح پڑھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. قاف زبر دال قد، جیم زبر الف مد جا، بالکل سیدھا، جیم زبر الف مد جا، قد جا، حمزہ زبر ا قد جاء. کون سی مد ہے؟ متصل، عین والا حمزہ آ گیا نا، اور اسی کلمہ کے اندر آ گیا تو متصل ہے. لکھا ہوا پیچھے تعریف ساری لکھی ہوئی ہے قبلہ حضرت صاحب نے. قد جاء، کاف پیش میم کم، قد جاءکم شفاء، متصل ہے یہ بھی. اولئک والسماء سیء، واو زبر و، ضاد پیش واو مد ذو، وضو، حمزہ دو پیش ان، وضوء، قروء، سوءا. یہاں تک مد متصل ہے کیونکہ عین والا حمزہ اور اسی کلمہ کے اندر آ رہا ہے. آگے مد منفصل کی پریکٹس. با زیر بی، میم زبر الف مد ما، بما، حمزہ پیش نون ان، بما ان، زا زیر زی، بما انزی، لام زبر لا، بما انزل، الا انہم، الحاقۃ. یہ مد لازم کلمی مثقل ہے، مد کے بعد شد ہے، حروف مدہ کے بعد شد آ گئی نا اگلے کلمے میں تو مد لازم ہوگی. الحاقۃ والصافات فی انفسکم فی اموالہم قالوا انؤمن اتحاجونی ولا الضالین. یہ حروف مدہ کی مشقوئی ہے. صفحہ نمبر 18 آگے دیکھیے. یہ حروف لین ہے، باؤ بئی تو تئی، تو یہ واو اور یا لین، اس سے پہلے زبر ہے. با زبر واو باؤ، با زبر یا بئی،
بو بئی تہو تئی ثو ثئی جو جئی حو حئی خو خئی دال زبر واو دو دال زبر یا دئی دو دئی ذو ذئی رو رئی زو زئی سو سئی شو شئی صو صئی ضو ضئی طو طئی ضا زبر واو ضو. لفظ پورا سن لیا کریں پورا ضا زبر واو ضو ضا زبر یا ضئی ضو ضئی عو عئی غو غئی فو فئی قو قئی کو کئی لو لئی مو مئی نو نئی واو زبر واو وو واو زبر یا وئی واو وئی ہو ہئی او ای یو یئی. ہمارا حروف لین کی مشق پوری ہوئی. سے آگے انشاءاللہ کل چلیں گے. نماز جنازہ دعائے قنوت پہلے وہ پڑھ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماضی جنازہ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. دوسری تکبیر میں درود پاک اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت
را کو جب ہا کے ساتھ ملانا تو آواز تھوڑی دیر روکنی ہے. وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. چوتھی تکبیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالی کہ کل تفسیر قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے آپ نے سورۃ التوبہ اس کی 61 نمبر آیت شریفہ تک آپ نے سماعت فرمایا تھا. اب 62 نمبر آیت مبارکہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. زیاد کیجئے اگر آپ کے پاس قرآن کریم ہے، وگرنہ سماعت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. یحلفون باللہ، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی پر حلف اٹھاتے ہیں. لیردوکم، یہ قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں لیردوکم کہ اے ایمان والو وہ تم کو راضی کر دیں، تم ان سے راضی ہو جائیں. منافقین سادہ لو مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم رسول رحمت سے محبت کرنے والے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، ہم بڑے ہی مخلص ہیں، ہمارے اندر معمولی سی بھی کوتاہی نہیں ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ رسول رحمت پر قربان کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے وفا کرنے والے ہیں، یہ تم کو راضی کرنا چاہتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ راضی ان کو کیا جائے. کہ تم راضی کرنا چاہتے ہو لوگوں کو قسمیں اٹھا کر، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ تمہاری قلبی کیفیت سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے، تم کیسے ہو. ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. مگر یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے. یہ جو ابتدا ہوئی ان ساری کی ساری باتوں کی، پروردگار عالم جل وعلا نے اسی سورہ برکہ سورۃ التوبہ کی
58 نمبر آیا برکہ میں ایک ارشاد گرامی قدر فرمایا ہے ان منافقین کے بارے میں. ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے سلسلہ میں. الزام لگاتے ہیں کون بھلا؟ منافقین. الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ میرے نبی پر الزام لگاتے ہیں. جو پروردگار عالم نے فرمایا نا کہ تم الزام لگاتے ہو، بارگاہ رسالت مآب میں گستاخی بکتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ راضی لوگوں کو کرتے قسمیں اٹھا کر. حق یہ ہے کہ تم راضی کرو اللہ اور اس کے رسول کو. اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو، لوگوں کو راضی کرتے ہو، قسمیں اٹھا کر ان کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے ہو. حقیقت تمہاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن یلمزک، جو آپ پر الزام لگاتا ہے فی الصدقات، صدقات کے سلسلہ میں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر آپ ان کو یعنی اس بدبخت کو یا ان بدبختوں کو مال غنیمت سے عطا فرما دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رضو، یہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان کو اس سے نہیں ملتا تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر وہ اظہار ناراضگی کرتے ہیں. اظہار ناراضگی کیسے کرتے ہیں؟ میرے نبی عطا فرماتے ہیں نا، میرے نبی سے اظہار ناراضگی کرتے ہیں. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ تعالیٰ. اگلی آیت بارکہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کتنا حسین ترین جملہ ارشاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ ولو انہم رضوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو ان کو عطا کیا ہے اللہ نے اور عطا کیا ہے اللہ کے رسول نے. کس نے عطا کیا اور کس نے عطا کیا؟ اللہ کے رسول نے. آگے ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا، وہ یہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ، سیؤتینا، بے شک ہم کو عطا فرماتا ہے، عطا فرمائے گا، اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اللہ کا رسول بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب ہی رغبت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عطا کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا. میں آپ سب کو آپ کا ایمان و عقیدہ سوال کرتا ہوں، اللہ کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، حقیقت میں کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے. حقیقت میں اللہ عطا فرماتا ہے، حقیقت میں اللہ عطا فرماتا ہے. تو میرے نبی جو دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دیتے نا، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں نا. حقیقت میں اللہ عطا کرنے والا ہے. لیکن ذرا انداز کلام ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا تنہا نام دے لیا اپنے نبی کا، میں بھی دیتا ہوں میرا نبی بھی دیتا ہے. حالانکہ دیتا کون ہے؟ دیتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں ذکر کیا کیا؟ میں بھی دیتا ہوں میرا. سبحان اللہ ترو بحمدہ، کیا انداز محبوبانہ ہے، کیا انداز محبوبانہ ہے. عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان ہے، دیتا میرے نبی کے صدقہ سے ہے. لیکن اس عطا فرمانے والے نے کس قدر خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ سیؤتین اللہ من فضلہ. وہ یہ کہتے قالوا حسبنا اللہ، وہ کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رب کائنات تنہا اپنا ذکر فرما دیتا تو کیا میرے نبی کو ناراض ہو جاتے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. یہ تصور بھی کفر ہے، یہ تو تصور بھی کفر ہے کہ حضور اللہ سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تنہا اپنا ذکر فرما دیتا. میرے نبی تو یہی فرمایا کرتے نا کہ اللہ دیتا ہے، لیکن اب کیا فرماتا ہے؟ میں بھی دیتا ہوں میرا محبوب بھی دیتا ہے. میں بھی عطا کرتا ہوں، یہ بھی عطا کرتے ہیں. اور وہ بدبخت ان کے لیے کیا کہا رب کائنات جل وعلا نے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے ان عطاؤں پر، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
جو ان کو عطا کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے تو کافی تھا اگر وہ راضی ہو جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اظہار وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، ان میں وہ بھی ہے جو آپ پر الزام تراشی کرتے، فی الصدقات، صدقات کے سلسلہ میں، ان کو مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، نہ ملے تو منہ بسو لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا، صحابہ کرام حاضر خدمت تھے، میرے کریم کی عطاؤں سے مستفیض ہو رہے تھے صلی اللہ تعالی حبیبہ دائما ابدا۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے، اور ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ جو سامنے ہو اس پر توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ دوران تعلیم و تدریس استاد محترم سے میں نے خود یہ سنا، وہ اشارہ فرمایا کرتے تھے جو شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے نا وہ زیادہ فیض و برکات دے کے جاتا ہے، دائیں بائیں یا پیچھے بیٹھنے والے کے مقابلہ میں سامنے بیٹھنے والا زیادہ فیض و برکات لے کے جاتا ہے۔ میرے کریم آقا اپنی عطاؤں سے نواز رہے تھے، سامنے جو تھے ان کو عطا فرمایا، دائیں والے تھے ان کو عطا فرمایا، بائیں والے تھے ان کو عطا فرمایا۔ کو پیچھے مڑ کے تو نہیں دیکھنا تھا کہ پیچھے کون ہے، جو لینا چاہے وہ سامنے آئے، جو لینا چاہے وہ پیچھے مڑ کر اس کو دیا جائے گا، یہ تو وہ معاذ اللہ گھوما جائے گا دائیں بائیں۔ اس سامنے جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں، جس سے سوال کرنا وہ سامنے آ کے سوال کرے، پوچھے، زیادہ سے زیادہ دائیں یا بائیں کھڑا ہو کے سوال کر لے، پوچھ لے، میں اس کو بتا دوں گا۔ کوئی پیچھے کھڑا ہو کے سوال کرے، میں اسے کیا کہوں گا؟ میں سامنے آؤ، یہ کہوں گا نا، سامنے آؤ۔ میرے کریم آقا نے سامنے والوں کو دیا، دائیں والوں کو دیا، بائیں والوں کو دیا، پچھلے جو بیٹھے کھڑے تھے یا حاضر تھے ان کو اس طرح عطا نہ فرمائے کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ تو طریقہ کار ہی درست نہیں ہے۔ اگر میرے کریم آقا تو پوری کائنات کے، اگر نہیں یقینی، اگر میرے کریم آقا پیچھے عطا فرماتے نا تو پھر اسوہ حسنہ ہمارے لیے تو تربیت ہے، تو پھر یہ انداز درست نہ ہوتا۔ میرے کریم آقا تو تربیت امت کے لیے تشریف لائے ہیں، تو لینے والا سامنے آئے، آ کے لے، یہ زیادہ سے زیادہ دائیں بائیں ہو اس کو عطا کر دیا جائے، پیچھے دینا تو یہ خلاف سنجیدگی ہے کہ ادھر ادھر ایسے ایسے کر کے وہ دیتا رہے۔ میرے کریم آقا نے ان کو عطا نہ فرمایا کہ سامنے آ کے یہ بھی لے لیں۔ تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہرقوس بن زہیر، نام کیا تھا؟ بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا۔ صحیح بخاری میں ایک درجن سے زیادہ حدیث مبارکہ اسی موضوع پر ہیں، باقی کتابوں کے علاوہ باقی کتابوں میں بھی ہیں، صرف صحیح بخاری میں ایک درجن سے زیادہ حدیثیں اسی موضوع پر ہیں، اسی مفہوم کی ہیں۔ ہرقوس بن زہیر اس کا نام تھا، ذوالخویسرہ، خویسر کہتے ہیں کک کو، کوکھیں ہوتی ہیں نا، بکری جب زیادہ پیٹ بھر لیتی ہے تو پھر اس کی ککھیں نکل آتی ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے۔ ذوالخویسرہ ککھوں والا۔ حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل ہے، میں نے اپنی کتاب الفتن میں وہ حدیث مبارکہ نقل بھی کی ہیں۔ سر اس کا ننگا تھا، پیشانی اس کی ابری ہوئی تھی، داڑھی بے محابہ تھی، یہ خط وغیرہ کوئی نہیں کروایا ہوا تھا، بے محابہ داڑھی تھی، رنگ اس کا کالا تھا، کپڑے اس کے سفید تھے، تہمد اس کا اونچا آدھی پنڈلی تک تھا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے قرآن مجید فرقان میں موجود ہیں، ویسے ہی جھوٹ بولنا باعث لعنت ہے۔ میرے سامنے قرآن پہ جو میں نے آپ کے سامنے شکل و صورت اس کی بیان کی ہے، یہ ساری کی ساری حدیث مبارکہ کے حوالہ سے میں نے بیان کی ہے۔ میں نے وہ حدیث مبارکہ اپنی کتاب الفتن میں نقل بھی کی ہیں۔ میں نے جو ابھی عرض کیا تصور میں لائیں، معلوم ہو رہا تھا کہ سر اس کا منڈا ہوا تھا، ننگا تھا، تبھی پتہ چلا منڈا ہوا تھا، سر اس کا
منڈا ہوا تھا، پیشانی اس کی ابری ہوئی تھی، رخسارے اس کے اٹھے ہوئے تھے، داڑھی بے محابہ تھی، رنگ اس کا کالا تھا، کپڑے اس کے سفید تھے، اس کا تیمد آدھی پنڈلی تک اونچا تھا۔ تصور میں شکل لے کے آئیں کیا بنتا ہے۔ میرے نبی کے پیچھے وہ کھڑا تھا، اس سے کہا عدل، عدل کیجئے، یا محمد، اے محمد عدل کر، انصاف کر۔ تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، دائیں والوں کو دیا، بائیں والوں کو دیا، سامنے والوں کو دیا، پیچھے والوں کو دیا ہی نہیں۔ اس نے میرے کریم پر اعتراض کیا۔ میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی کریم، بہت ہی کریم، بہت ہی کریم، بہت ہی کریم، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم۔ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام میرے کریم آقا کی معیت میں ہیں، غلامی میں ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، صحابہ بھی حاضر خدمت تھے، خیمے لگ گئے، وہ کھڑے ہیں، مال غنیمت ایک جگہ انبار ہو گیا، اونٹوں سے اتار لیا گیا، میرے کریم کھڑے تھے، ایک دیہاتی بدوی آیا، بدو جس کو آپ کہتے ہیں، بالکل ہی اجاڑ، خانہ بدوش، بادیہ نشین، ٹپری باز جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آیا، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ اس نے آ کر میرے نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چادر کو پیچھے سے کھینچا اور جھٹکے کے ساتھ کھینچا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو مخاطب کرنا ہو تو ہاتھ لگا کے مخاطب کر لیا جاتا ہے، یہ انداز بھی صحیح نہیں ہے، کسی کو ہاتھ لگا کے مخاطب کرنا یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ صحیح انداز ہے صرف زبان سے عرض کیا جائے، اس کے جسم کو نہ چھوا جائے۔ اگر آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں نا تو صحیح انداز یہ نہیں کہ اس کے جسم کو ہلا کے کہا جائے فلاں میری بات سن لے، نہیں، یہ صحیح انداز نہیں، خلاف مربت ہے۔ ویسی گفتگو کی جائے، عرض کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط فرماتے تھے، میرے کریم آقا تشریف لے جا رہے ہیں نا اور حضور کی خدمت میں حاضری دینی ہے تو آواز نہیں دیتے تھے، تیز سے چل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے تھے، یہ نہیں کہ آواز دے کے بلا لیا، معاذ اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں، یہ بھی گستاخی۔ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، باہر سے کھڑے ہو کر آواز بھی نہیں دیتے، وہ تو صحابہ تھے نا۔ میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس نے کھینچی، وہ جڈ تھا، بدو تھا، جاہل تھا، اور مترکن کھینچی نہیں، جھٹکے کے ساتھ کھینچی، اتنے جھٹکے کے ساتھ کھینچی کہ میرے کریم آقا نے یہ چادر شیفہ اوڑھ رکھی تھی، اس کا کنارہ حضور کی گردن تک پہنچا، سر انور سے سر کر گردن تک وہ چادر آئی، اور اس نے اتنے بہیمانہ انداز میں کھینچا کہ چادر کا کنارہ پھٹ گیا، اس کی رگڑ سے میرے کریم آقا کی مبارک گردن زخمی ہو گئی۔ اب دیکھو اس کے کھینچنے کا انداز کیا ہوگا۔ چادر کا کنارہ موٹا تھا، مضبوط تھا، کنارہ پھٹ گیا، مبارک گردن زخمی ہو گئی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ یہ عمل کرنے والا کون ہے، تو شخص کا انداز گفتگو اس کے عمل سے بھی زیادہ برا تھا۔ جو اس نے عمل کیا نا، یہ جھٹکے کے ساتھ چادر کو کھینچا، یہ جو گناہ کا جو عمل کیا نا، اس سے بھی برا اس کا انداز گفتگو۔ کہنے لگا یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، دے مجھے بھی۔ اس کا انداز گفتگو بڑا ہی زیادہ برا تھا، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، دے مجھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، سو معاذ اللہ تعالیٰ، مال تو میرے نبی کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنایا تھا، لیکن اس سے یہ جملے کہے بڑے سخت جملے تھے، بڑے سخت جملے تھے۔ صحابہ کرام غصہ میں آ گئے، میرے کریم آقا نے ان کو روک دیا، تم کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ شاید اس کو کوئی ایک دو تھپڑ لگ جاتے یا کچھ ہو جاتا، مگر میرے نبی نے روک دیا، اسے سوال فرمایا تو نے یہ جو میرے ساتھ عمل کیا ہے اور جو تیرا انداز گفتگو ہے، تجھے ڈر نہیں لگا کہ میرے ساتھ صحابہ ہیں، یہ تجھے ماریں گے؟ صحابہ مارنے لگے تھے نا اسے، اگر میرے منع کرنے سے پہلے تجھے سزا دیتے تو ڈرا نہیں؟ اس سے بڑے لاؤبالی پن سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا
نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں آیا، اس لیے مجھے پتہ ہے تم نے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں، معاف کر دیتے ہو۔ اس کی بات سن کر میرے نبی مسکرا دیے صلی اللہ تعالیٰ بی دائمًا ابدا۔ صحابہ کو فرمایا 2 اونٹ مال کے لاد کر اس کے سپرد کر دو۔ اللہ اکبر، ناراض ہوئے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا تقسیم فرما رہے تھے اور مانگنے والوں نے اتنا زیادہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ پریشان کیا۔ میرے کریم آقا ان کو عطا فرما رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، ہٹتے پیچھے کیکر کا درخت تھا، میرے کریم آقا کی چادر اس کے کانٹوں میں الجھ گئی۔ حضور فرمانے لگے مجھے چھوڑ دو، اللہ کی قسم اگر کیکر کے کانٹوں کے برابر بھی میرے پاس دولت ہو تو میں ساری تم کو عطا کر دیتا۔ ناراض نہیں ہوئے، اتنے کریم آقا، لیکن آج اس کے سوال پر ناراض ہو گئے۔ جو کچھ اس نے کہا تھا نا کہ عدل سے کام لے، میرے کریم آقا ناراض ہو گئے۔ حق یہ ہے کہ ناراض ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ بتانا تھا۔ ناراض ہوئے، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ مجھے عدل کرنے والا جانتا ہے، تم لوگ مجھے عدل کرنے والا نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، عدل عیب، نماز اللہ، بے عدلی، بے انصافی عیب ہے کہ نہیں؟ بے عدل کے مقابلہ میں کیا ہے؟ ظلم۔ عدل کے مقابلہ میں کیا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ عیب۔ ظلم کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ خوبی۔ عدل کیا ہے؟ خوبی، اور ظلم کیا ہے؟ گویا میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خوبیوں والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے خوبیوں والا بنا کے بھیجا، اور تم میرے اندر عیب تلاش کر رہے ہو کہ میرے اندر عیب ہیں۔ ایک روایت میں سیدنا خالد بن ولید اور ایک روایت میں سیدنا فاروق اعظم، میں نے عرض کیا نا کئی روایتیں ہیں، صرف بخاری میں 1 درجن سے زیادہ، دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے، حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تلوار نکالی، میں نابکار کی گردن اڑا دوں گا۔ میری اور آپ کے کریم آ کر رسول رحمت فرمانے لگے اسے رہنے دو۔ ایک روایت میں اس کی نسل سے ہوں گے، ایک روایت میں اس کے ماننے والے ہوں گے، اور ان کی ظاہری حالت میرے نبی جو بیان فرمایا حدیث مبارکہ کے حوالہ سے مفہوم یہ بنتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا نمازیں اتنی پڑھیں گے، یہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ ان کی نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ کہے گا ہم نمازیں کیا پڑھتے ہیں، نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا روزے اتنے رکھیں گے، صرف تنہا رمضان کا ہی نہیں، نفلی روزے بھی رکھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں گے، اتنی تلاوت کریں گے کہ تم کہو گے بس یہی تلاوت کرنے والے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مگر یہ دین سے اس طرح، ایمان سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، شکار سے جس طرح تیر نکل جاتا ہے، اس طرح یہ ایمان سے دور ہو جائیں گے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا یہ گروہوں کی شکل میں نکلیں گے، اور آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ نکلے گا۔ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، تبلیغ کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، مگر ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا۔ رب کریم نے ان کے بارے میں آیا ورکہ نازل فرمایا ان میں وہ بدبخت ہیں جو آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اس کا پہلا فعل کیا تھا بھلا؟ نبی میں الیاذ باللہ، نبی میں عیب تلاش کرنا، نبی میں الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اللہ اللہ بھی کریں گے، قرآن پاک بھی یاد ہوگا، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، صبح کیا، دوپہر کیا، رات کیا، دن کیا، پڑھتے رہیں گے قرآن پاک، مگر دل میں قرآن پاک میرے نبی فرماتے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے نکل جائیں گے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرے کریم آقا اللہ کی عزت کی قسم بڑے ہی کریم ہے،
مگر حدیث مبارکہ میں ہے میرے نبی فرماتے ہیں اگر میں ان کو پاتا تو ان کو اسی طرح قتل کرتا جس طرح قوم عاد و سمود کو قتل کیا گیا۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا بہترین شہید وہ ہے جس کو وہ قتل کریں اور جو ان کو قتل کرے گا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کتنی نفرت ارشاد فرمائی ان سے کہ جو بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور بہت زیادہ رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بظاہر بڑے داڑھی والے ہیں، بارش ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری بظاہر خوبیاں پائی جانے کے باوجود میرے نبی نے فرمایا کہ وہ دین سے دور ہیں، کافر ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ بتائیے ان کا اصل عیب کیا ہے؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قرآن کے بھی حافظ ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، وعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، اصل عیب کیا ہے؟ ان کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں میرے نبی کی، اسی لیے اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں نا، وہ وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، یقیناً بالیقین اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل سے ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ کا نبی بھی اپنے فضل سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ ایمان والے تھے۔ رب کائنات جل وعلا ان کے لیے اشارے گرامی قدر فرماتا ہے یہ بدبخت جن کے دلوں میں میرے نبی سے معاذ اللہ نفرت ہے، تمہارے سامنے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ یہ تم کو راضی کر دیں۔ یہ برکت نمبر 62 ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، ان شرطیہ ہے، اگر یہ ایمان والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، ایمان والوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں۔ اور ہم معاذ اللہ تعالیٰ سادے سادے بندے ان کو دیکھ کر ان کی قسمیں سن کر کہہ دیتے ہیں نہیں 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 شاہ جی وہ تو بڑے اچھے ہیں، اس نے تو قرآن کی قسم اٹھائی تھی کہ میرے دل میں ایسے نہیں ہے، تو بڑے اچھے ہیں، بڑے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو راضی کرتے ہو، دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احساس دلاتا ہے، الم یعلموا، کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کیا کہ انہو من یحادد اللہ، بے شک وہ بندہ کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، سبحان اللہ و بحمدہ، یہاں رب کائنات جل وعلا نے اپنے اور اپنے نبی کا ذکر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے یہاں اپنا اور اپنے نبی کا ذکر فرمایا، تنہا اپنا ذکر فرما دیتا کافی تھا۔ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نافرمان ہے جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے کافر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل نے اپنے ساتھ اپنے نبی کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، کیا انہوں کو پتہ نہیں ہے، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک وہ شخص کہ جو دشمنی رکھتا ہے، مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس بدبخت کے لیے جہنم کی آگ ہے، 1 2 دن 10 15 20 دن کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے نہیں، اللہ فرماتے ہیں خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں جلتا رہے گا، جس طرح اس کا دل وہ شان مصطفیٰ سے جلا کرتا تھا، حضور کے ذکر سے اس کا دل جلا کرتا تھا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ جو کافر ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بلکہ اس سے کم ایمان ہے، وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ حدیث شفاعت آپ نے کئی مرتبہ سنی، علامہ عطا مصطفیٰ رضوی صاحب نے حدیث شفاعت آپ کو سنائی تھی، آخر میں ہے کہ پھر بھی میرے کریم آقا سب کو جہنم سے نکالنے کے بعد پھر عرض کریں گے مولا تعالیٰ باقی بھی جو ہیں نا ان کو جہنم سے نکال لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہ
محبوب مکرم میری ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان ایک لپ بھر کر ان لوگوں کو جن کے دل میں معمولی سا بھی ایمان تھا جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ یہاں ایک دلچسپ سی بات ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لپ بھر کر جس طرح اس کی شایان شان ہے جنت میں بھیج دے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے بارگاہ ساتھ معامل کہا یا رسول اللہ 2 لپ کی دعا کر دیجئے، 2 لپ کی دعا کر دیجئے۔ صدیق اکبر قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے عمر کافی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر سے عرض کرنے لگے آپ کو کیا ہے اگر زیادہ بخشے جائیں گے تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا اللہ کی لپ چھوٹی ہے، کو باقی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ گویا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، اس سے بھی کم تر ایمان ہے، وہ بھی بخشا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے ہی نہیں۔ پتہ معاذ اللہ تعالیٰ میں پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوا وہ جملے دہرا رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں نمازیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان کے نمازوں کے مقابلہ میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزے کے مقابلہ میں اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے۔ وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، مگر وہ ان کے لیے کیا فرمائے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ پھر ان کے ایمان کا کیا بنا؟ تھوڑا سا اور کیجئے، پھر ایمان کو برباد کرنے والی شے کیا ہے؟ میرے نبی کی گستاخی۔ ان کے بارے میں تیرے دل میں اگر کوئی بھی معمولی سی بھی خلش ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر۔ گناہ گار بخشے جائیں گے، آخر جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے وہ اعمال تو نہیں نیک کرتا تھا نا، وہ بھی کبھی نہ کبھی بخشا جائے گا، چل جلدی نہ صحیح دیر سے صحیح مگر بخشا تو جائے گا نا۔ لیکن کافر اور مشرک بخشا جائے گا ہی نہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ معاذ اللہ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ کیا بلا؟ بہت بڑی ذلت ہے جو ان کا مقدر بنا دی جائے گی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ رب کریم اس کے آگے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، منافق جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہیں تم پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ تم پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے تم پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے۔ وہ ڈرتے ہیں، پتہ جو ہے دل میں کیا ہے، وہ ڈرتے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل استہزئوا، میرے کریم فرماتا ہے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان سے فرما دیجئے محبوب مکرم الیاذ باللہ تم ہنستے جاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرمائے گا جس چیز سے تم ڈرتے ہو۔ پھر میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت نے کیا فرمایا؟ ان کے نام لے لے کر ان کو مجلس سے نکال دیا تھا، نام لے لے کر اعتراض کیا تھا انہوں نے، نام لے لے کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی ایک عادت ارشاد فرما رہا ہے، وہ غور سے سن لیجیے ان کی عادت کیا ہے، ان کی معاذ اللہ تعالیٰ خصلت کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے سوال کرو گے، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور پہ ضرور تم کو یہ جواب دیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ایسے ہی ہنسی کی باتیں کر رہے تھے۔ اگر تم سے کہو گے نا کہ یہ بات جو جملہ تم نے کہا اس سے تو حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی، یہ تو جملہ تم نے صحیح نہیں کہا، ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہم تو ویسے مذاق میں کر رہے تھے، ایسی بات مذاق میں کر رہے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قل، ان سے پوچھئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تو کیا تم اللہ کا، اللہ کی ایتوں کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ یہ آیا برکہ
سنانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے آپ کو یہ آیا مبارکہ بھی سنائی، اس کا ترجمہ بھی سنایا، اس مقصد کے لیے سنایا۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا کافروں یا منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ میری بات کو آپ نے اچھی طرح سننا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا یہ کافروں اور منافقوں کا کام ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ ایمان والا شعار اللہ کی بھی عزت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ داڑھی نبی کی سنت ہے، اس کا مذاق ہے، نہیں اڑانا چاہیے۔ علماء کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ معاذ اللہ قرآن پاک کو بگاڑ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جو مذاق کے اندر کہے، رب نے مجھے کہا تھا تو کل کو آنا، میں یہ کر دوں گا۔ مذاق بعض اوقات بندے بیٹے کرتے ہیں، یہ کام ایمان والوں کا نہیں، منافق اور کافروں کا ہے۔ ایمان والوں کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ میں نے یہ برکہ آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان والوں کو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے کہ رب کائنات جل مجید نے ان سے منع فرمایا ہے کہ ہرگز ہرگز یہ عمل نہ کرنا کہ جس سے تم جہنمی بن جاؤ۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان باتوں سے۔ رب کائنات جل مجید میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان لوگوں کو ایک احساس دلا دیجئے، ان کو بتا دیجئے، میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم جل وجل نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو بکواس بکتے ہیں پہلے بارگاہ رسالت مآب میں، ایک خبیث آدمی نے، جلاس نامی شخص نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کی شان عطر میں بکواس بکا تھا، اور اس کے اپنے ساتھیوں کو بھی کہا تھا میرے نبی کے بارے میں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ غزوہ تبوک میں میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم نے خود ارشاد فرمایا، منافقوں کی مذمت کی، جس طرح ابھی آپ سن چکے ہیں۔ منافقوں کی مذمت آپ سن چکے ہیں نا؟ جب منافقوں کی مذمت کی تو جلاد بن سوید نامی شخص نے کہا، اگر اس نبی کی یہ باتیں سچی ہیں پھر تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیا بھلا پھر ہم تو، یہ بات سچ کہی تھی۔ گدھے کیا، بدترین جانور سے بھی بدتر کافر ہے، وہ تو قیامت کے دن مٹی ہو جائے گا اور کافر کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور سے، چوپایوں سے بدتر قرار دیا۔ مدینہ طیبہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت کی خدمت فیض درجت میں میرے کریم آقا رسول نبی کے غلام حضرت عامر بن قیس سے یہ سارا واقعہ عرض کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے جلاد بن سوید کو بلایا کہ کیا تو نے ایسے جملے کہے تھے؟ پتہ کیا چلا؟ غور کیجئے ذرا، غزوہ تبوک میں جنگ کے لیے منافق بھی ساتھ گئے تھے نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ پتہ چلا نبی کے جھنڈے کے نیچے جنگ کرنے والوں میں بھی منافق موجود تھے۔ جو خود کو مجاہد کہے ضروری نہیں وہ ایمان والا ہی ہے، جو کافروں سے جہاد کرے ضروری نہیں ایمان والا ہی ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ دل میں نبی کی محبت ہو۔ غزوہ تبوک بڑی تنگی کا غزوہ تھا۔ غزوہ تبوک میں میرے نبی نے خطبہ دیا تھا، وہاں جلاد بن سوید نے یہ باتیں کہی تھیں، اور جب مدینہ طیبہ واپس آئے تو میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کو حضرت سیدنا عامر بن قیس نے عرض کر دیا، رسول اللہ میں وہاں موجود تھا، جلاد بن سوید نے ایسے ایسے باتیں کی ہیں۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب فرمایا، ارشاد فرمایا، کیا تو نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل، اس سے مجھ پر الزام لگا، میں نے کوئی ایسی باتیں نہیں کہیں۔ میرے کریم فرمائیں گے تو حلف دینے کو تیار ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو عصر کے وقت نمازیوں کی موجودگی میں
میرے نبی کے ممبر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی اور اپنے آپ کو بددعا دی اور کہنے لگا کہ میں نے کوئی بات ایسی کی ہی نہیں، اگر کی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ایسے کر کے کر دے۔ اب بازار کیا ہو گیا، حضرت عامر بن قیس ہیں اللہ یعوذ باللہ جھوٹے ہو گئے۔ صحابہ کے سامنے پھر کیا ہوا، حضرت عامر بن قیس نے بتایا تھا نا، یا صلح سے باتیں کی ہیں، اور اس نے حلف اٹھا لیا بوقت عصر مسجد نبوی میں ممبر کے قریب کھڑے ہو کر، میرے قریب ممبر پر جلوہ فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے۔ تو اب صحابہ نے دیکھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام تو زیادہ پھر تنبیہ نہیں فرماتے تھے، چپ کر جاتے تھے، جانتے تو تھے مگر چپ کر جاتے تھے۔ حضرت عامر بن قیس فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، اب تو پورے مدینہ طیبہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، ہر کوئی کہے گا یہ جھوٹا شخص ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، جھوٹا ہی نہیں، جس طرح آج کل ہماری عادت ہے، یہ بڑا فتنہ پرور ہے، ایسے الزام لگا رہا ہے، کہہ دیتے ہیں نا، کہنے لگے اب تو میری توہین ہو گئی، اب تو میں مارا گیا۔ ہر کوئی جو مجھے دیکھے کہ یہ فتنہ پرور ہے، یہ لڑائی کروانے والا ہے، اچھے بھلے لوگوں پر الزام لگا دیتا ہے۔ انہوں نے رو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا تعالیٰ میں نے تیرے محبوب کی عزت کی حفاظت کرنا چاہا تھا، میری عزت کی حفاظت فرما لے۔ میں نے جو بتایا تھا نا منافقت کے بارے میں، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ غیبت تو نہیں تھی، چغلی تو نہیں تھی، میرے نبی کی عزت کی حفاظت تھی نا۔ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا سبحان اللہ، تو رب کائنات ان کی تائید میں یہ آیہ بارکہ نازل فرما دیں۔ آیہ بارکہ نبوہ یہ میں 73 اور 74 دونوں کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی محتشم غیب کی خبریں دینے والے اللہ کی عطا سے، جاہد الکفار والمنافقین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا کتنے کریم ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب سختی کیجئے کافروں پر اور منافقوں پر۔ بڑی نرمی فرما رہے ہیں آپ، بڑا درگزر سے کام لے رہے ہیں آپ، سختی فرمائیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر بہت سختی فرمائیے، ان کے ساتھ جہاد کیجئے، جد و جہد کیجئے، سختی فرمائیے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنی بری جگہ ہے ان کے پلٹ جانے کی، یہ قابل رحم ہے ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی کا سلوک فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، مثل فارس زلزلے ہوں یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، ستائیے ان کو، سختی کیجیے ان پر۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جملے نہیں کہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کا جملہ کہا ہے۔ کفر کا جملہ کیا تھا میرے نبی کی شان میں؟ نازیبہ کلمے کہنے، حالانکہ اس نے کیا کہا تھا، اگر یہ سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی، اگر یہ سچے ہیں، جملہ شکیہ ہے نا، جملہ شکیہ ہے، شک ہے، اگر یہ سچے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کی خبر میں شک کرنا بھی کفر ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ کہا اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بدتر ہیں، گویا سچے بھی ہو سکتے ہیں جھوٹے بھی، اگر یہ سچے ہیں تو ایسے ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، اور نبی کے بارے میں معمولی شک رکھنا بھی کفر ہے، منافقت ہے، کلمہ کفر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، بے شک یہ کفر کا جملہ کہہ چکے ہیں۔ کفروا بعد اسلامہم، کفروا انہوں نے کفر کیا ہے، بعد اسلامہم اپنے اظہار اسلام کے بعد، یعنی بظاہر کیا تھے یہ مسلمان، آپ کے سامنے حاضر ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، لیکن اب کیا کیا ہے، کفر۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ہمت وہ کی، کوشش وہ کی، بِمَا لَمْ يَنَالُوا،
جس کو وہ پا نہیں سکتے۔ کیا چاہتے تھے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ نبی کی شان کو کم کرنا چاہتے تھے، نبی کی عزت کو گھٹانا چاہتے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے یہ بدبخت کوشش وہ کر رہے ہیں جو کبھی بھی پا نہیں سکتے کہ میں نے تو ورفعنا لک ذکر فرما دیا ہے کہ جس کے ذکر کو میں بلند کروں گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ کیا خیال کر رہے ہیں کہ ہماری ان باتوں سے ان کی شان میں کمی ہو جائے گی؟ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ہمت کی، کوشش کی، پانا چاہا وہ جو یہ پا نہیں سکتے۔ وَمَا نَقَمُوا، ان کو برا کیا لگا؟ انتقام لینا، کسی سے بدلہ لینا۔ وَمَا نَقَمُوا، انہیں کیا برا لگا؟ اللہ، کیا یہ بات کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اکبر، اغناہم اللہ، یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول نے غنی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان سے بتائیے حقیقتاً غنی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کی عطا سے ہی کوئی کسی کو دیتا ہے نا، اگر رب نہ دے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ حقیقت میں غنی تو اللہ کرتے ہیں، لیکن رب کائنات کی شان عطر دیکھیے، اپنے محبوب مکرم کا اپنے ساتھ ذکر کیا کہ میں بھی غنی کرتا ہوں، میرا نبی بھی غنی کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ میرے کریم آقا کو جو بھی ملا ہے اللہ سے ملا ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے نا۔ وہ جو بھی عطا فرماتے ہیں رب کی عطاؤں سے عطا فرماتے ہیں۔ جتنا بھی میرے نبی کے پاس اختیار ہے از خود کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود میں توبہ نعوذ باللہ من ذالک مثال نہیں دی جا سکتی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ میں اپنے کسی دوست کو یا اپنے بیٹے کو میں 1,00,000 2,00,000 روپیہ دوں کہ یہ کسی غریب کو دے دو، وہ میرا دیا ہوا پیسہ اس کو دے دے، تو میں کہوں دیکھ میں نے بھی دیا، میرے بیٹے نے بھی دیا، تو بیٹے کو دیا کس نے ہے؟ تو میں کہہ دیتا میں نے تجھے دیا ہے، اس کو تو وسیلہ بنایا ہے نا، اتنا ہی کہہ دیتا، دیا میں نے ہے۔ میں کہہ دیتا دیکھ میں نے تجھے 2,00,000 روپے دیا، 1,00,000 روپے دیا، میں نے بیٹے کو کہا اس کو دے دو، میں نے اپنے دوست کو کہا اس کو دے دو، تو میں کہتا میں نے تجھے اتنا دیا، بات تو سچی تھی، دیتا تو رب ہے، غنی تو وہ کرتا ہے، مگر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا، ان کو برا کیا لگا؟ کس بات کا یہ انتقام لے رہے ہیں؟ کیوں یہ بدبخت جر رہے ہیں؟ اللہ، مگر اس لیے کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غنی کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول عطا فرماتا ہے؟ یہ جملہ اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے یا قرآن کریم سے لیا گیا ہے؟ قرآن کریم سے ثابت ہے نا۔ جو بندہ کہ یہ شرک ہو گیا کہ رسول غنی کرتا ہے، وہ شرک کا فتویٰ کس پہ لگاتا ہے؟ سوچیے ذرا، یہ جملہ اللہ فرما رہا ہے، اغناہم اللہ ورسول من فضلہ، وہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے۔ آگے جملہ فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، یَکُو خَیْرًا لَّهُم، بے شک ان کے حق میں بہتر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ نافرمانی کریں تو يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ موقع بڑا حسین تھا، میرے نبی نے ان آیات مبارکہ کو صحابہ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ جلاد بن سوید جو منافق تھا، جس نے قسم اٹھائی تھی، یاد ہے نا سب کچھ آپ کو، ان آیات مبارکہ کو سن کر وہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بڑا احسان کیا، آپ کے صدقہ سے مجھ کو توبہ کی توفیق دے دی ہے۔ اللہ نے
اتنا سا کرم فرما دیا کہ ارشاد فرمایا اے محبوب فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ آپ کے حضور کھڑے ہو کے توبہ کریں ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو یا رسول اللہ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، اب میں سچے دل سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، اللہ نے ان پہ کرم کر دیا، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو رب کائنات جل وعلا ان کو دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ، تو زمین میں کوئی بھی ان کا حمایتی نہ ہوگا، وَلَا نَصِيرٌ، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ کن کا؟ کافر اور منافقوں کا۔ کن کا؟ ایمان والوں کا۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کے نبی بھی مددگار ہیں، ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ کسی کا مددگار نہ ہونا یہ کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ ان کے اس جہان میں بھی مددگار ہیں، اگلے جہان میں بھی مددگار ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ذرا غور فرمائیے کہ رب کائنات جل وعلا کے حضور میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع مظمر کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، کتنا عرف اور اعلیٰ ہے۔ ان کی عرف اور اعلیٰ شان میں نازیبا جملہ کہنا اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور کس قدر ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اگر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی عرف اور اعلیٰ شان میں گستاخی کرنے پر رب کائنات جل مجل کریم نے ابلیس لعین کی ساری عبادت برباد فرما دی، تو جو حضرت آدم کے بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، سوچیے ذرا پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ پروردگار عالم جل مجل کی اس کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ خلاق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان لوگوں کو ارشاد گرامی قدر فرما دیجئے اے محبوب مکرم، یہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کچھ کریں، لیکن جب تک اے محبوب مکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، ان کا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ان کا قبول کب ہوگا؟ جب آپ کی تعظیم و توقیر کریں گے۔ پروردگار عالم جل مکیم قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہ سورہ فتح کی میں 6 نمبر آیہ بارکہ کی آپ سنا رہا ہوں آپ کو۔ رب کریم فرماتے ہیں یعذب المنافقین والمنافقات، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافقوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، منافق مردوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ظانین باللہ ظن السوء، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کر رکھا ہے، علیہم دائرۃ السوء، یہ برائی کی گردش انہی پر ہے، وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب بھی ہے، ولعنہم، اور اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اب جانتے منافق کون ہوتے ہیں؟ بہت بات بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا ہے، کیا بلا؟ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا ہے، بظاہر نبی کو بھی، کلمہ طیبہ بھی، مگر دل میں نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے بارے میں برا گمان ہوتا ہے، اللہ نے ان کو یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ اللہ نے ان کو جہنمی ہونے کی بھی خبر دی ہے، ان پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَعَنَهُمْ، ان پر لعنت بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بڑی بری پلٹ جانے کی جگہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں پھر میں دنیا میں ان کو سزا دے سکتا ہوں مگر دیتا نہیں۔ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 نمبر برکہ سورہ فتح کی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا لشکر آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سارے کا سر اسی کا لشکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک احساس دلایا کہ میں چاہوں تو ان کو سزا دوں، کائنات کے سارے لشکروں کا مالک میں اللہ ہوں۔
اللہ ہی کے لو سارے لشکر ہیں جو زمین اور آسمان کے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے لشکری کو، مچھر کو حکم دینا تو نمرود کی خدائی کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے. وہ اپنے ننھے سے پرندے کو حکم دو نا اپنے لشکری کو تو ہاتھیوں کو مل یا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے. پانی دیکھیے زندگی کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، ہوا زندگی کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، مگر اسی پانی کو حکم دے تو طوفان نوح بن جاتا ہے. فرعون کو غرق کر کے دھک دیا. اسی ہوا کو تیز کر دے قوم نے عاد و سمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہی تمہارے لیے عذاب بنا سکتا ہے. فرماتا ہے میں مالک ہوں، زمین و آسمان کے سارے لشکر میرے دست قدرت میں ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اگلا جو ارشاد گرامی قدر اگلی بارکہ ہے وہ قابل غور ہے. یہ میں نے تمہید کے طور پر عرض کیا تھا. منافقوں کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو یہ چیلنج کیا گیا، سمجھایا گیا ہے کہ بعض آ جاؤ وگرنہ تمہاری بربادی تباہی تمہارے مقدر میں ہے. چاہوں تو دنیا میں تباہ کر کے رکھ دوں مگر میں عزیز اور حکیم ہوں، اس لیے دنیا میں تباہ نہیں فرما رہا. تمہیں کیا حکم دے رہا ہوں سنو. میرے کریم آقا رسول اللہ سے رب کائنات ارشاد فرمایا محبوب مکرم انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن، شاہد بنا کر، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ان مبارک صفات عالیہ کا تذکرہ کروں گا تو آپ جانتے ہیں کہ بہت وقت صرف ہو جاتا ہے. پہلے کئی مرتبہ میں اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں. شاہد کا معنی کیا ہے، مبشر کا معنی کیا ہے، نذیر کا معنی کیا ہے، اور میرے کریم آقا رسول اللہ پہ یہ کلمات مقدسہ کس انداز سے صادق آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری شانیں آپ کو عطا فرمائیں. کیوں عطا فرمائیں، کس لیے عطا فرمائیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہ اللہ یہ شانیں دینے پر قادر ہے. اللہ یہ شانیں دینے پر قادر ہیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ یہ ایمان لائیں اللہ پر کہ اللہ نبی کو یہ شانیں دینے پر قادر ہے. وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں کہ اللہ کے رسول نشانوں کے حامل ہیں. اللہ نے یہ شانیں نبی کو دی ہیں. بحمداللہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ساری کی ساری جتنی عظمتیں ہیں میرے نبی کی وہ ساری میرے رب نے عطا فرمائی ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے نا، از خود تو نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا تھا نا، اگر میرے نبی نے اختیار استعمال فرمایا ہے کہ روزہ توڑنے والے کو ٹوکرا کھجوروں کا دے دیا، کسی کو چھوٹا جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا، کسی کو 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دے دی، تو یہ سارے کا سارا اختیار میرے رب نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے. اگر انہوں نے غنی کسی کو کیا تو میرے رب نے عطا فرمایا ہے. اگر علم ہے تو میرے رب نے عطا فرمایا ہے. اگر قوت ہے تو میرے رب نے عطا فرمائی ہے. مان لو اللہ دینے پر قادر ہے، نبی ان شانوں کے مال ہے کہ نبی لینے پر قادر ہے. اللہ اکبر. آگے کیا ہے؟ یہ ایمان لا کر وَتُعَزِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا وقار پیش نظر، وَتُعَزِّرُوهُ ان کی امداد کرنا، یعنی ان کی غلامی کا پٹا گردن میں سجاؤ، نبی کی شانوں کا خوب خوب چرچا کرو، بتاؤ ان کی عظمتوں کے گن گاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا وقار ذہن میں رکھو، عزت ذہن میں رکھو، ان کی توہین نہ ہونے دو. اور پھر جب یہ چیزیں پہ آ جائیں گی، کیا بھلا؟ اللہ اور اس کے رسول پر یقین کہ اللہ دینے پر قادر ہے، نبی کو عطا کر دیا گیا ہے. یہ چیزیں جاننے کے بعد نبی کی تعظیم و توقیر پہلے، اس کے بعد کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب صبح و شام نمازیں پڑھو. کیا ہے؟ اب صبح و شام تسبیح کرو. اب پہلے کیا کرو؟ پتہ چلا جب تک نبی کی تعظیم و توقیر تیرے ذہن میں نہیں ہے، تیری کوئی نماز قبول ہے ہی نہیں ہے. نماز کی قبولیت، تیرے کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اپنے معراج کو نہ پہنچ جائے. محترمی،
پھر ذرا غور کیجئے، سوچیے ذرا کہ اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ اہم ترین شے جس پر ابلیس لعین حملہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا وہ حصہ جو نبی کی محبت سے متعلق ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ ایمان ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو درمیان سے نکال دیں گے تو ایمان نام کی خواہ کوئی بھی شے نہیں، خواہ کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھیں، کتنے حج کریں، جتنے چاہیں جہاد کریں، قرآن پاک ازبر کر لیں کہ فلاں صفحے کی فلاں جگہ سے فلاں واو سے پڑھ کے سنا، وہ تم سنا دو، فلاں رکوع سے سنا دو، ازبر ہو تمہیں، جس بھی طرح ماہر قرآن ہو، مگر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمال کو نہیں پہنچتی، اللہ کی قسم ایمان نام کی کوئی شے باقی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت کا، وفا والی محبت کا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے، اور قیامت کے اٹھیں تو ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔